السلام علیکم، تشریف رکھیں۔ آج کلاس کچھ زیادہ بھری ہوئی ہے پہلے سے، کچھ نئے لوگ داخل ہوئے ہیں۔ ہاں کیا؟ اچھا چند آیات تلاوت جن کی ہو گئی تھی وہ پھر دوبارہ تلاوت کر لیتے ہیں، یا چار ہی تو ہیں، پھر اس کے ساتھ اگلا رکو۔ سورہ الحدید ہے، اس کا تقریباً سارا حصہ باقی ہے۔ 20 کتنی آیت ہیں؟ 30 آیات میں سے 5 ہو چکی ہیں، 6 ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یہاں تک کر لیتے ہیں، پھر بعد میں علم سے یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَهُوَ علیم بذات الصدور، اور وہ سینے کی باتوں کا بھی ہمیشہ علم رکھتا ہے. ذات صدور سینے والی باتیں یا سینے کی باتیں. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جو اس نے تمہیں اس میں، یعنی زمین میں، زمین بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، جو تمہیں اس زمین میں جانشین بناتے ہوئے عطا فرمایا ہے. بس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور اللہ کی راہ میں بریکٹ میں ہے، جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جبکہ اے بنی آدم بریکٹ میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ میثاق، جو پہلا میثاق لیا گیا تھا صلب سے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے پھر ترجمہ اس بریکٹ کے ساتھ واضح ہو جائے گا. رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جبکہ اے بنی آدم تم سے وہ، یعنی اللہ، جبکہ اے بنی آدم وہ تم سے میثاق لے چکا ہے. اب یہاں یہ اشتباہ تو نہیں جاتا پیدا ہوتا کہ وہ سے مراد رسول ہو. جب بنی آدم کہہ دیا تو پھر رسول ہونا ہی چاہیے، اتنی سی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ لکھنا بیچ میں اچھا نہیں لگے گا. وہ اللہ تم سے میثاق دے چکا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف ایمان لے آؤ، جبکہ اے بنی آدم
وہ تم سے میثاق لے چکا ہے، بہتر ہوتا اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان کنتم مومنین کا ترجمہ بہتر ہوتا اگر بریکٹ میں رکھ کر کیا گیا ہے، ورنہ پچھلے فلو کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ وقد اخذ میثاقکم، اور تم سے میثاق لے چکا ہے۔ اگر اس کا صرف اتنا بغیر بریکٹ ترجمہ کریں تو یہ ہوگا اگر تم ایمان لے آنے والے ہوتے، تو میثاق لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہوتے، یہ درست نہیں ہے، نہ یہ منشا ہے۔ بس بہتر ہوتا اگر بریکٹ میں رکھ لیا جائے تو پھر بات خوب واضح ہو جاتی ہے۔ بہتر ہوتا اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیات اتارتا ہے۔ آیات بینات، یہاں بینات کا معنی کھلی کھلی بھی ہو سکتا ہے، روشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مضمون اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے روشن کا ترجمہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے جائے۔ نور کی طرف نکال دے نہیں، بلکہ لے جاتے ساتھ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے جائے، اور یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کچھ پہلے ترجمے میں بھی کچھ درستی ہونے والی تھی نا؟ ہاں، ایک ستت ایام اور دوسرا تھا میں نے بعد مشورے تھے، والا کل شین وہ مجھے یاد آ گیا، وہ ہم نے ذکر نہیں کیے ابھی، اس کو یہاں چھوڑ کر۔ اور ایک کیلے کے متعلق بھی ایک مضمون آیا ہوا ہے، وہ بھی کافی معلومات میں اضافہ کرنے والا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے نتیجہ میں قرآن کریم کا اعجاز ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے وہ ضروری ہے پڑھ کے سنانا۔ ہم کیلے کے ذکر میں اس بات میں تو الجھے رہے کہ کیلے میں کون کون سی صفات ہیں جو بیماریوں کو شفا دینے والی یا اس سے ملتی جلتی، جن کی بنا پر اس کا ذکر ہے۔ مگر ایک ایسی چیز کا علم اب ہوا ہے میاں مسرور کے خط سے، جس کی طرف پہلے دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ یہ خیال اس خیال میں تھا کہ عرب کے صحرا میں تو کیلا نہیں اگتا ہوگا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسطین کی طرف کئی سفر کر چکے تھے، اور وہاں کیلا اگتا ہے اور دیکھا ہوگا کیلا۔ تو اب جو مضمون میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، اس پہ آپ دیکھیں ذرا کتنی عجیب بات نکلتی ہے۔ اور وہ جو دو تبدیلیوں والے ہیں وہ پہلے وہ کر لیں، ہاں کریں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں کس کو ہے؟ حادی علی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ چیز کرنے کا محاورہ بن رہا تھا وہاں پہ، ہاں، وہ چیز کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کیا ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیں دیکھیں، اور وہ ہر اس پہلے جو تھا وہ یہ تھا، اور وہ ہر اس چیز پر جو وہ کرنا چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اس پہ حادی علی صاحب کو ایک ہلکا سا اعتراض ہے، مگر اگرچہ میں نے تھوڑا سا بدل لیا ترجمہ، مگر وہ اس اعتراض سے میں متفق نہیں ہوں۔ ویسے وہ اعتراض کیا ہے؟ چیز کرنا جو ہے نا، یہ محاورت میں نکل رہا ہے یہاں سے، کیا چیز ہر وہ، اور وہ ہر
اس چیز پر جسے وہ کرنا چاہے یا چاہتا ہے دائمی قدرت رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ چیز کرنا کا محاورہ بن رہا ہے. کوئی چیز کرنا چاہے ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے. چیز کی کام کی ہم کہتے ہیں کوئی چیز کرنا چاہے تو اس کا یہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں نظر آ رہا، لیکن اب احتیاط اور ہو گئی ہے. اب کیا ہے؟ اب ہے جی، اور وہ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اس میں کرنے کا لفظ اڑ گیا، چھوٹا بھی ہو گیا، بہتر ہو گیا جی، شکریہ. ہاں اگلا. دوسرا تھا امام صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ فی ستۃ ایام کا ترجمہ 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ ہے حضور عموماً زمانے یا 6 زمانوں میں نے کہہ دیا. اب 6 زمانوں میں کر دیا. ویسے تو دن کے متعلق اتنی بار وضاحت ہو چکی ہے اور قرآن کے ترجمے جگہ جگہ کہ اگر دن بھی رکھ لیا جائے تو کوئی اشتباہ نہیں اب پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ آخری صورتوں میں ہے اور اس سے پہلے بارہا دنوں کے متعلق وضاحت گزر چکی ہے. مگر باہر امام صاحب کا وار خالی نہیں جانا چاہیے، اس لیے میں نے اسے زمانہ کر دیا. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. زمانوں میں ٹھیک ہے. ادوار تشریح اور ہو جائے گا. دن کو ادوار، دن کی جمع 7 دنوں میں 7 ادوار میں پیدا کیا. کیوں جی؟ اچھا لگ رہا ہے، مگر کہتے ہیں تو یہی کر لیتے، پھر امام صاحب کی بات چھوڑنی پڑتی. کیوں جناب؟ فیصلہ کریں اس پہ. سات ادوار عام اردو پڑھنے والے کے لیے شاید سمجھنا اتنا آسان نہ ہو. ہیں وقفوں میں، وقتوں میں تو زمانہ ہی کیوں نہ رکھنے سے زیادہ وسیع ہے وقت سے. آج میں نے امام صاحب پہ نہیں بات پڑھنے دینا کوئی. چلو جی، یہ رہے زمانوں. یعنی جب سب جانتے ہیں کہ زمانوں غلط نہیں ہے، پھر مزید امپروومنٹ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو تھا ترجمے سے تعلق. اب وہ کیلے کے پھل کے متعلق مضمون سنیں. کیلا ہندوستان کی میجر فروٹ کراپس میں سے ہے. کیلے کا آغاز جو دنیا سے روشناس ہوا ہے ہندوستان ہی سے ہوا ہے. انڈیا میں اس کی فصل اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہندو تہذیب. تمام تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ ہندو تہذیب کا جس کا پتہ نہیں چلتا کب سے شروع ہوئی، کیلا بھی ان کے ساتھ ساتھ ملتا ہے. یہ امراء اور غرباء کی پسندیدہ غذا ہے. تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ عربوں نے کیلے کو غالباً 7ویں صدی میں انڈیا سے فلسطین اور مصر میں لے جا کر اگایا. اب 7ویں صدی میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال بھی پا چکے تھے، اور آپ کی زندگی میں آپ سے کیلے کی روشناسائی ہوئی نہیں تھی، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. سمجھے؟ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو کیلے کا نام تو عرب جانتے ہوں گے، ورنہ یہ لفظ کیلے کا جہاں ذکر نہ چلتا. لیکن وہ کہاں کہیں اور اگتا ہے، اس کا مسافر آ کے قصہ تو بیان شاید کر دیتے ہوں، مگر کیلا دیکھا نہیں ہوا تھا. اور اپنے زندگی کے تجربے میں کبھی بھی کیلے کا سامنا نہیں ہوا، کیونکہ فلسطین میں اگایا ہی بعد میں گیا ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلو جو ہے یہ ایک نشان کے طور پر ہے, مگر کیلے کا تذکرہ عربوں میں کیسے چلا, یہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے. صرف جب قرآن کریم میں لفظ کیلا کہا ہے, اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ خوبیاں ہیں اس میں, جو بھی شکل ہے اس کی, عرب اس ذکر کو جانتے تھے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. کیوں جی؟ صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہندوستان سے چونکہ مسافروں کا آنا جانا تھا بہت قدیم سے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے, وہ ذکر کرتے ہوں. اور کیا وہ اٹھا بھی لاتے تھے پھل؟ وہ اس زمانے میں جو پیدل چلتے تھے یا گھوڑوں پر یا قافلوں میں جاتے تھے, ممکن نہیں تھا کہ ہندوستان سے کیلا اپنے قافلے کے سامان میں شامل کرتے, کیونکہ اب ہوائی جہازوں کے دور میں تو ممکن ہے کہ وسطی امریکہ سے کیلا اٹھا لائیں, مگر چند دن کے اندر کیلا گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیلا دیکھا نہیں ہوا تھا اور اس کا ذکر سنا ہوا تھا بس. اس لیے اس سنے ہوئے ذکر پر اس وضاحت سے اس کو بیان کرنا جیسے وہ سامنے ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہ کیلا کھانے کا اتفاق ہوا ہو, نہ کیلے کے اگانے وغیرہ اس کی طرز پر سے آشنائی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کریم کا ایک نشان ہے کہ دشمن جو یہ کہتا تھا, ابھی بھی کہتا ہے, کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انہی پھلوں سے جنت بھر دی ہے جو پھل عربوں میں مستعمل تھے اور پسندیدہ تھے. یہ ہے نشان والی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں. کیلا تو عربوں میں مستعمل نہیں تھا, ان کے پسندیدہ ہونے کا کوئی سوال نہیں, اور صحرا میں ویسے بھی نہیں اگ سکتا تھا. تو جنت میں کیلوں کو اتنی اہمیت دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم اور خواہش کے مطابق جنت کے پھلوں کا ذکر نہیں کرتے. ان پھلوں کا ذکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم اور ذاتی پسند سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. تو مستشرقین جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہوا تھا, جو دیکھا ہوا تھا, وہی اور جو پسندیدہ تھا اسی سے جنت بھرتے ہیں, اور ہمارے پھلوں کا ذکر نہیں جو دنیا میں اور پھل ہیں. اس کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہر قسم کے پھل کا لفظ لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اور بھی پھل بکثرت ہیں, اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو وہ چاہیں. اس لیے جو انگریز مومن فوت ہوں گے ان کو تسلی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے اسٹرابریز اور چیریز کا انتظام ہوگا, کیونکہ قرآن کریم نے کسی پہلو کو خالی نہیں چھوڑا. اور جو کیلا کھانے والے ہیں ان کے لیے کیلے کا انتظام ہوگا, مگر جسمانی نہیں. یہ بتا کر پھر میں خوشخبری واپس لے رہا ہوں اس لحاظ سے کہ سب یہ روحانی مناظر ہیں, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اچھا, پورا مضمون سن لیں. تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ عربوں نے کیلے کو غالباً 7ویں صدی میں انڈیا سے فلسطین اور مصر میں لے جا کر اگایا ہے. یہ وہاں کی جلد ہی مرغوب غذا بن گیا. پھر یہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر پھیل گیا اور جلد ہی یہ افریقہ میں رواج پا گیا. مرکزی امریکہ میں 1516 کے لگ بھگ کاشت کیا گیا ہے. یعنی کافی آہستگی کے ساتھ پھیلا ہے, اور ہمارے قریب کے زمانے میں بعض ملکوں میں جہاں
کیلے کے اوپر گانے گائے جاتے اور بہت شہرت دی جاتی ہے. ابھی حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے 1516 مطلب 16ویں صدی کے آغاز میں. ہندوستان میں اس کی بے شمار اقسام ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ اس پودے کے پھل کے علاوہ تنا، پتے اور چھلکا سب کام میں لائے جاتے ہیں. یہ ایک مزید معلومات ہمیں مل گئی ہیں جو کیلے کی اہمیت کو اور واضح کر رہے ہیں. پتوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، ہیٹ بھی بنتے ہیں. اس کا چھلکا کاغذ بنانے کے کام آتا ہے اور چھلکے کی راکھ سانپ کے زہر کا تریاق بھی ہے. یہ تھا خلاصہ مسرور کے خط کا. ان کا شکریہ. اب 11ویں آیت ہے. 10ویں کا آخری حصہ. ہاں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ جو اب تک آیات گزر چکی ہیں ان کے متعلق تو کوئی قابل توجہ ایسی بات نہیں جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہو. کیوں جی ہے؟ ہاں نہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. اب جس کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے متعلق یہ جو فرمایا گیا کہ میراث اس کی ہے، یہ پہلی بات کا سے تضاد تو نہیں رکھتا یہ مسئلہ؟ یہ بتائیں پہلے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. کنور صاحب ہیں؟ حدیث کا مضمون کیا کہ دینے والے وہ دینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور نہ دو گے تو پھر بھی کسی کے پاس یاد نہیں کرتے. وہ تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے. اصل میں یہ ہے کہ انسان خرچ نہیں کرتا تو اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑتا ہے، ساتھ تو نہیں لے کے جاتا. اور جو وہ چھوڑے گا وہ اللہ ہی کی میراث ہو جائے گی، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں جانے والا ہے. تو اب اگر خرچ کرو گے تو ثواب بھی ملے گا، اور خرچ نہیں کرو گے تو اللہ ہی نے مالک بننا ہے اس کا، تو اس سے تم روک نہیں سکتے اس کو. اپنے اموال اور اپنی دولتوں کو تم اللہ سے روک نہیں سکتے. یہ سب میراث اسی کی ہے، اور جن کو تم اپنی میراث دیتے ہو ان کی نہیں رہے گی. یہ ہے اصل مفہوم. اور میراث جو ہے وہ زمین و آسمان کی، آسمانوں اور زمین سب کی ہے. صرف اس دنیا کی میراث کی بات نہیں ہو رہی. ہر چیز ایک وقت اپنی ملکیت کھو دے گی اور صرف اللہ ہی ہر اس چیز کا مالک ہو جائے گا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کیونکہ ملنا تو سب خدا ہی کو ہے، مگر تمہیں ثواب تب ملے گا اگر تم فتح سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کر دو. من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا،
یہ لوگ درجے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ اور قتال کیا. اولئکا کا ترجمہ یہ لوگ یا یہی لوگ. اس سیاق و سباق میں تو یہ لوگ اردو میں زیادہ روانی سے پڑھا جاتا ہے، اور یہی بھی ہو سکتا ہے اگر اولئکا کا یہی ترجمہ کرنا ضروری ہو. کیوں جی؟ اہل لغت یہ لوگ اچھے لگتے ہیں یہ لوگ اچھے بہتر ہے، اور اولئکا کا یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں یہی ہو. ٹھیک ہے جی، بس یہی رہے گا، یعنی یہ رہے گا. دیکھیے یہاں یہ ہم نے پہلے میں لکھا ہوا تھا، پھر اس کو کاٹ کے یہی جو کیا تھا نا، مجبوراً یہ خیال سے کہ شاید یہی کے سوا ممکن نہ ہو، یہ کاٹ دیں، یہ بحال کر دیں. یہ لوگ درجے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے بہترین وعدہ فرمایا ہے. حسنہ آسن کی تانیث ہے نا، اس لیے بہترین کا معنی اس میں طبعاً لازم داخل ہے. اب اگر بہترین وعدہ فرمایا ہے تو درجے میں بڑھ کر ہیں، ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ملتا. پھر جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، فتح سے پہلے ایمان لائے، فتح سے پہلے انہوں نے قربانیاں کی اللہ کی راہ میں، وہ درجے میں بہت بڑھ کر ہیں ان سے جو فتح کے بعد ایمان لائے. لیکن جب کل کا لفظ آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سب میں سے، ان میں سے جو پہلے ہوئے یا بعد میں ہوں گے، ان سب سے اللہ نے بہترین وعدہ فرمایا ہے. یہ تضاد اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک سے اس کے حال کے مطابق وعدہ فرمایا گیا ہے، اور ہر ایک کا حال الگ الگ ہونے کے نتیجے میں اس کا بہترین اس کے تعلق میں الگ الگ مضمون رکھتا ہے. بس یہ پہلو ہے جو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق بہترین وعدہ دیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اسی لیے اس بات کا اصرار ہے کہ چونکہ جانتا ہے کہ تم لوگ کس کس حال میں ہو، کس کس استطاعت یا اہلیت کے لوگ ہو، اس لیے یہ جو مضمون ہے یہ بالکل درست فرمایا جا رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بس وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، اور اس کے لیے ایک بڑی عزت والا اجر ہے، اجر کریم. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یہ عربی میں تو بالکل صاف روانی کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے، مگر جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اچھے ترجمہ کرنے والے بھی کچھ مشکل میں پڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف تیزی سے چل رہا ہے، یسا بین، اور آگے آگے بھاگا جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ ان کو پیچھے چھوڑ جائے گا. چل رہا ہے کو اگر تیزی سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مومن بھی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے دائیں طرف اور سامنے چل رہا ہے.
تمہیں وہ دن مبارک ہو. آج کا دن تمہیں مبارک ہو، یہ ترجمہ اکثر نظر آتا ہے آپ کو. دوسرا ہے بشراکم الیوم. اگر اس کو جنات سے الگ پڑھیں اور جنات والا مضمون اس سے علاوہ بیان ہوتا ہوا سمجھا جائے تو پھر یہی ترجمہ بہتر ہے، تمہیں وہ دن مبارک ہو. اور پھر بریکٹ میں یہ ڈالنا پڑے گا، اس دن تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہی ہے وہ بہت بڑی کامیابی. سمجھیں یہ ترجمہ اختیار کرنے میں کیا مشکل اوائڈ کی گئی ہے. جوڑنے سے جو ترجمہ بنتا تھا، آج کے دن مبارک ہوں ایسی جنتیں. آج کے دن بشارت ملے تمہیں ایسی جنتوں کی، کیونکہ وہ مگر جنتوں کی بشارت تو پہلے دی جا چکی ہے. سمجھیں یہی ہے نا دقت جو ترجمہ کرنے والوں کو درپیش رہی ہے، اور وہ بعض دفعہ بریکٹیں بڑھا کر یا الیوم آج کا دن ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کے ساتھ اس کو جوڑنا مشکل بن جاتا ہے. بشرا لکم الیوم، بشراکم الیوم، لکم نہیں ہے، بشراکم الیوم، تمہاری خوشخبریاں آج کے دن جنتیں ہوں گی. یہ ترجمہ بنے گا نا پھر. حالانکہ اس دن ان کی جنتیں ان کی خوشخبریاں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے لیے مبارک ہوں گی. جنتیں خوشخبریاں پوری ہونے کا نشان ہوں گی. کیوں جی غور کر رہے ہیں اس پہ؟ تو اس پہلو سے پھر یہ ترجمہ آپ دیکھیں کہ یہ درست ہے یا تبدیلی کا محتاج ہے. تمہیں وہ دن مبارک، اس دن تمہارے لیے بریکٹ میں ایسی جنتیں ہوں گی. اس لیے مبارک ہے کہ اس دن تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. آمنوا انظرونا یا آمنوا وقفہ کریں گے تو انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے جو ایمان لے آئے کہیں گے، ایمان لے آئے یا ایمان لائے تھے؟ لائے تھے والا زیادہ اس کے مطابق ہے، اس کو کر لیں. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ ہم پر بھی نظر ڈالو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فیض پا لیں. نقتبس من نورکم میں نقتبس کا ترجمہ فیض پانا ہے. میرے نزدیک یہ بالکل درست ہے نا لغت کے اعتبار سے بھی. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ. فالتمسوا نورا، بس نور تلاش کرو. اب ایک لفظ اس میں مضمر نظر آ رہا ہے، نورن، ایک نور. لیکن جب ایک نور آپ کہیں گے تو بات بنتی نہیں. اگر کوئی نور کر دیا جائے
تو کوئی اچھی بات جو تم کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک کا نور الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، الگ نیکیوں سے تعلق رکھنے والا، اگر کوئی نور کر دیں تو کیا خیال ہے یہ عبادت کے تسلسل میں اور مضمون کے لحاظ سے ٹھیک بیٹھے گا؟ یوں میں پڑھتا ہوں اس کو دوبارہ. کہا جائے گا کہ واپس لوٹو، پس کوئی نور تلاش کرو، خود ہی کوئی نور تلاش کرو، کیونکہ مومن جو نور لے کے آئے ہیں وہ دنیا میں نیکیوں کے نتیجے میں ان کو ملا تھا، اور ہر ایک نے کسی نہ کسی نیکی میں کمال حاصل کیا، تو ہر ایک کا نور اسی حد تک مختلف ہو گیا. تو تم کوئی نور تو لے کے آؤ، دیکھو جا کے دنیا میں. ذہنی طور پر زمین کی طرف لوٹنا مراد ہے، یہ نہیں کہ عملاً ان کو چھٹی دی جائے گی کہ واپس جاؤ، کیونکہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، بیکار. اس لیے اس کا احتمال ان کو دکھا دیا گیا ہے کہ تم جاؤ گے بھی تو بیکار لوٹو گے، کوئی نور بھی تمہیں نہیں ملے گا. تمہارے اعمال میں کوئی ایسی خاص خوبی نہیں تھی جس سے اللہ کا نور عطا ہوتا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، تب ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا باطن ایسا ہے کہ اس میں رحمت ہوگی، اور اس کا ظاہر ایسا ہے کہ اس کے سامنے عذاب ہوگا. یہ مفہوم سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں؟ یہ بڑا دلکش مضمون ہے اور بہت ہی واقعاتی بات ہے. وہ لوگ جو جنت کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں ان کو آگ سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہی لوگ جن کے متعلق فرمایا ہے وہ آگ وہ بھی چکھیں گے، حالانکہ یہ بھی فرمایا کہ آگ ان کو دور سے بھی سنائی نہیں دے گی. اس دنیا کی آگ میں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوں. تو باطن میں تو جنت ہے اور ظاہر میں آگ ہے. اس کے سامنے ایک آگ کا تنور ہوگا، ایک عذاب ہوگا آگ والا. جب تک وہ اس میں سے نہیں گزریں گے وہ جنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ اب مضمون سمجھ آ گئی نا؟ اب دیکھیں اس ترتیب، اس کو سمجھنے کے بعد جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو یوں ہوگا: تب ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کا باطن ایسا ہے کہ اس میں رحمت ہوگی، اور اس کا ظاہر ایسا ہے کہ اس کے سامنے قبل اس کے سامنے عذاب ہوگا. ینادونہم الم نکم معکم، وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. جو نقتبس من نورکم کا دعویٰ کیا تھا یہ انہی کی طرف اشارہ ہے. وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا ہو گئے، اور تمہاری آرزوؤں نے فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، جبکہ شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں سخت دھوکے میں مبتلا رکھا. یہ اتنی لمبی عبارت جو اردو کی ہے، یہ عربی عبارت کے اندر جو مضمون ہیں بیان یہی ہیں. بریکٹ صرف میں نے ایک تمہاری کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، باقی سب اس میں عربی زبان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بیان کر دیتی ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم.
ینادونہم الم نکم معکم، وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، خود کو بھی اڑایا جا سکتا ہے، اگر اڑا دیں تو حرج بھی کوئی نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، وتربصتم، اور شک میں مبتلا رہے، ورتبتم، اب دو لفظ ہیں، انہیں پہلے تربص کا تو انتظار ہوگا، اسی لیے مجھے تعجب ہوا تھا، وتربصتم، اور انتظار کرتے رہے، ورتبتم، لیکن اس انتظار کے باوجود شک میں مبتلا رہے، ایسا انتظار نہیں تھا کہ جسے انسان امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہو، اس شک میں مبتلا رہتے ہوئے انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہو جائے، مگر لگتا نہیں کہ کچھ ہوگا۔ اور تمہیں آرزوؤں نے فریب دیا، یہاں تمہاری کی بریکٹ رکھنے کی ضرورت ہے یا وہ بھی کاٹ دی جائے؟ کاٹ دی جائے، ہیں؟ ہاں کاٹ دو اس کو بھی، چلو جی۔ اور تمہیں آرزوؤں نے فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، حتیٰ جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں جبکہ میں نے واو کو حالیہ، اگر میں حالیہ لوں تو پھر یہ بنے گا جبکہ شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں سخت دھوکے میں مبتلا رکھا، ٹھیک ہے؟ غرور اور غرور یہ قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب غین پہ پیش ہو تو اس سے مراد غرور ہے، اور جب زبر ہو تو اس سے مراد غرور دینے والا، غرور پیدا کرنے والا، یعنی شیطان، غرور۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَالْيَوْمَ آج کے دن بھی ہو سکتا ہے، اور آج بھی کہا جا سکتا ہے، میرے خیال میں تو بس آج کافی ہے، بس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کچھ ہوگا ان کے پاس کہ ان سے لیا جائے گا یا انکار کر دیا جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ پیش کریں گے اور نہیں لیا جائے گا، مراد یہ ہے اگر پیش کرتے بھی تو نہ لیا جاتا، بس کرتے بھی تو نہ لیا جاتا کا مفہوم اس میں شامل ہے، اور بعض دوسری آیات میں یہ مضمون واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس زمین و آسمان سب کچھ ہوتا بھی تب بھی وہ فدیہ نہ لیا جاتا، ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ وہ دے دیں۔ تو یہاں یہ احتمال یا امکان کا ذکر ہے، لا یؤخذ منکم فدیۃ، تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب فدیہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان خود ادا کرے، بعض عزیز و اقارب اور دوست والے بھی فدیہ دے دیا کرتے ہیں انہی کی طرف سے۔ تو یہ دوسرا مضمون اس میں یہ بھی داخل ہے، یعنی جو کچھ رہ گیا دنیا میں وہ تو رہ گیا، آخرت میں جو نیک لوگ ہیں ان کے اقربا، ان کے پاس تو دنیا و معافیہ سے بھی زیادہ ہوگا، وہ ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جا دیا جائے گا، اس وقت ان پر یہ خرچ کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ اور جو سب کچھ ان کے پاس ہے تو پھر وہ اللہ ہی نے دیا ہوا ہے، تو اللہ کو ضرورت بھی کیا ہے اس فدیے کی؟
یہ سارے امکانات اس مضمون کے مضمرات میں سے ہیں. ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہے مولاکم، یہ ہے تمہاری دوست، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مولا کا ترجمہ حضرت میر صاحب نے رفیق کیا ہوا ہے اور حضرت مسلم موعود نے دائمی تعلق والی چیز. دائمی تعلق والی چیز. اور میں نے سیدھا سادہ جو عربی مولا کا ترجمہ دوست ہے وہی رکھا ہے. تمہارا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہاری دوست ہے. اگر کچھ تمہارے لیے کرنا ہے تو یہ آگ ہی کر سکتی ہے، مگر آگ کی دوستی تو اچھی نہیں ہوا کرتی. وہ بیس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور اس حق کے روب سے جو اترا ہے ان کے دل پھٹ کر گر جائیں. یہ جو تخشع کا لفظ ہے اس میں ساری لغات ہم نے دیکھی ہیں، اور اہل زبان اس بات کی واضح تائید کر رہے ہیں کہ تخشع سے مراد پھٹ کر گر جانا بھی ہے. اور پتھر خود روپ الہی سے پھٹ جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں. یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ کئی آیات میں وضاحت کی گئی جا چکی ہے. اور اس کے متعلق جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اولیاء کے واقعات میں، وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ یہ آیت جب تلاوت ہو رہی تھی تو کوئی شخص گزر رہا تھا عارف باللہ، وہ وہیں زمین پہ لوٹنے لگا اور وہیں مر گیا. تخشع کا یہ مضمون واقعتاً اس کی ذات میں پورا ہوا، اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اس آیت کے بعد، یعنی اس کے روپ سے. تو اس وجہ سے میں نے یہاں پھٹ کر گر جانے کا ترجمہ کیا ہوا ہے، جو عین لغت کے مطابق ہے. اور اہل اللہ میں بعض ایسے ہیں جن پر خاص روپ طاری ہو جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو پہلے کتاب دیے گئے تھے، بس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا. یہ اردو کا محاورہ طول پکڑ گیا اور عربی کا طال علیہم الامد بالکل ایک ہی بات ہے، لفظی بھی ہے اور با محاورہ بھی. بس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور بہت سے ان میں سے بدعہد تھے. یہ پہلے جو پھٹ کر گرنے کا ذکر ہے یہ اسی کے مضمون کے تعلق میں بات ہو رہی ہے. ان جیسے نہ ہو جانا کہ جن پر زمانہ لمبا ہو گیا تو پھر ان کے دل کل حجارہ ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. یہ مضمون اس میں مضمر ہے. تو اگر تم پر بھی یہ زمانہ لمبا ہو گیا اور تم قرآن کریم کی باتوں کو فارملی لینے لگے ایز گرانٹیڈ، گویا کہ عام باتیں ہیں، تو پھر تمہارے دل بھی رفتہ رفتہ ذکر الہی سے سخت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر وہ خشیت کا وقت آ نہیں سکتا کہ وہ خدا کے حضور گر پڑیں. تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور بہت سے ان میں سے بدعہد تھے. کثیر تعداد میں ان میں بدعہد لوگ تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب کو بدعہد نہیں قرار دیا جا رہا، ان میں استثناء موجود تھے. اور آج بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں، کئی یہود ایسے بھی ہیں
جو مستثنا ہیں ان کو پوری طرح قرآن کا علم نہیں ہے، مگر اللہ کے ذکر سے ان کے دل واقعتاً پھٹ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان سے کیا سلوک ہوگا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو کہ اللہ کی زمین کو جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے۔ ہم آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ زمین کو ضرور زندہ کرتا ہے موت کے بعد، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دنیا میں تم جب مٹ جاؤ گے تو پھر آخرت میں زندہ ہوگے۔ وہ زمین تبدیل ہو چکی ہوگی، اس لیے ہوگا وہ زمین کا دوبارہ زندہ کرنا ہی۔ تبدل الارض غیر الارض ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس جیسی زمین نہیں، مگر کوئی ایسی ارض ہے جس سے تم نے اٹھایا جانا ہے، اور وہ یہاں اگر تم مر چکے ہو تو تمہارا روحانی زندہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم روحانی طور پر زندہ ہو جاؤ گے، بلکہ تم اپنی نئی شکل میں زندہ ہوگے۔ یہ باریک پیچیدہ مضمون ہے جسے پوری طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ زمین کو ضرور زندہ کرتا ہے۔ اب ہر زمین جو خشک ہو جائے، جو کچھ نہ پیدا کر سکے، سوال یہ ہے کیا وہ ہر زمین ضرور زندہ ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ ہوتی ہے؟ کہ مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کی جاتی ہیں۔ مگر اگر وسیع تر معنی رکھے جائیں پیش نظر تو یہ مراد بنے گی کہ زمین اس دنیا میں بھی ایک زمین ہے، اس دنیا میں بھی ایک زمین کا بدل موجود ہے، اسے زمین ہی کہا جائے گا کیونکہ وہی ہمارا وہاں ٹھہرنے کا مقام ہے، اسی میں سے ہم جی اٹھائے جائیں گے۔ تو اس پہلو سے ضرور کا لفظ قطعی ہو جاتا ہے۔ ہر حالت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے۔ وقت ہو چکا ہے؟ اچھا، اب یہ باقی جو ہے وہ اس کی تلاوت صرف رکوع تک ہی ہوئی ہے نا، تو پھر دوبارہ اگلی دفعہ شروع ہو جائے گا یہاں سے۔ اور سورہ مجادلہ یہ بھی ہمیں ابھی دیکھنا ہے نا دوبارہ۔ ٹھیک، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔